بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان اقتدار سے نکالے جانے کے بعد اب تک 50 سے زائد جلسے کر چکے ہیں اور ابھی تک ان کا ہدف صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہی رہا ہے۔ وہ بھرے جلسوں میں نوجوان نسل کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باقاعدہ اکسا رہے ہیں، نیوٹرل کا نام دے کر پرسن اسپیسیفک نعرے بھی لگوا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ عسکری قیادت سے ملاقات کے لیے بقول خواجہ آصف ترلے بھی کر رہے ہیں۔ اب اس بات کی تقریباً تصدیق ہو چکی ہے کہ ایوان صدر میں عمران خان کی خواہش پر ان کی اور عسکری قیادت کی ملاقات کا اہتمام کرایا گیا تھا۔ اب یہ بات بھی زبان زدے خاص و عام ہے کہ وہ ملاقات عمران خان کے لیے ایک تانے کے سوا کسی کام کی نہیں آئی۔ ان کے کسی بھی مطالبے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ حکومت گرانے یا بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اب جلسوں میں ایک بار پھر عسکری قیادت پر تابڑ توڑ لفظی حملے کر رہے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف جو آج کل امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، انہوں نے وہاں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں اوورسیز پاکستانیوں سے ظہرانے پر ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری ہوتے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ پاک افواج اب سیاست سے دور ہو چکی ہے اور دور ہی رہنا چاہتی ہے، مگر ایوان صدر میں ہونے والی اس ایک مبینہ ملاقات سے ذہنوں میں سوال گردش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش پر ہی صحیح یہ ملاقات کیوں ہوئی، ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اور اگر یہ ایک عمومی ملاقات تھی تو اس خبر کو میڈیا اور عوام سے دور کیوں رکھا گیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس نشست میں۔ ویری آنریبل ڈائنامک پینلسٹ میرے ساتھ۔ آغاز کریں گے افتخار درانی صاحب سے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ حبیب اکرم صاحب ہیں، اینکر پرسن ہیں، اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، السلام علیکم، خوش آمدید۔ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں گے، السلام علیکم، خوش آمدید۔ افتخار درانی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میرے خیال سے پہلی دفعہ جب سے آپ اپوزیشن میں آئے ہیں، حکومت کی بات نہیں کری، اپوزیشن میں آنے کے بعد یہ پہلا شو ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سلسلے کا جو رابطہ ہے ہمارا وہ بالکل جاری رہے گا۔ کیا ملا آپ کو یا عمران خان صاحب کو اس ایک ملاقات سے جس کے صرف اور صرف آپ کو تانے مل رہے ہیں؟ آئی ایم شیور آج آپ نے خواجہ آصف صاحب کو سنا ہوگا، وہ آج کہہ رہے تھے کہ بھئی بند کمروں کے اندر آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں، آپ ترلے کرتے ہیں، اور بھرے مجمع کے اندر جلسے کے اندر آ کے آپ بڑکے مارتے ہیں، تو تانے کے علاوہ ملا کیا اس ملاقات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا خیال ایسا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی ملاقات ہوئی، اور نہ ہی کسی نے اس کی تصدیق یا تردید کی ہے، نہ ہمیں بتایا گیا ہے کور کمیٹی میں کوئی ایسی ملاقات ہے۔ ذہنی اختراع ان کی ہو سکتی ہے، یہ انفارمیشن ہے جس کے اوپر یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور مسلم لیگ نواز بناتی رہتی ہے ایسا بیانیہ، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رہی بات آپ کی انٹرو پہ، اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے کہیں پہ حملے کیے ہیں۔ حملے تو مسلم لیگ نواز اور یہ کرتے تھے پیپلز پارٹی والے، مطلب ہم نے نہ ڈان لیکس کی ہے، نہ میمو گیٹ کیا ہے، نہ ہم نے جرنیلوں کے نام لیے ہیں، نہ ہم نے ان کو برا بلا بولا ہے، نہ ان کی کردار کشی کی ہے، نہ ان کے اوپر کیمپین چلائی ہیں۔ یہ تو ان کا وتیرہ ہے۔ باہر جا کے نہ کسی ملک کے جو دشمن ملک ہے اس کے سربراہ کے ساتھ جا کے یہ ذکر نہیں کہ ہماری فوج ہمارے خلاف ہے اور ہمیں ان سے بچائیں، یہ تو ان کا تذکرہ ہے۔ اب یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عموماً جو ہے پاکستان میں بائی نہیں کیا جا رہا۔ اگر سارا اتنا اچھا ہے اور عمران خان کو انہوں نے نہ کر دی ہے تو پریشانی کس بات کی؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، بٹ پریس کانفرنس کسی سے کر رہے ہیں؟ آپ گھر میں عیاشی کریں اور تو فارغ ہو گیا بندہ، پھر کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مٹھائی شٹائی بانٹے، انہوں نے کہا جی خان صاحب آپ جائیں اپنا کام کریں، تو اس میں تو پریس کانفرنس تو بنتی نہیں ہے۔ ہاں بوکھلاہٹ ضرور ہے، نون لیگ میں خوف اور بوکھلاہٹ دو طرح کا ہے۔ ایک جو یہ ڈیوائیڈ ود ان دی پارٹی آ گیا ہے، جو کہ ابھی پاور سٹرگل کے دوران جو اس پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے وہ، اور دوسری طرف جو ہے جو عمران خان کی پاپولیرٹی سرج ہے، یہ بڑی ہسٹورک ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں اتنی سرج کسی کو نہیں ملی۔ وہ پریشان کن ہیں، ان کے لیے تو یہ روزانہ کے حساب سے کبھی سائفر پہ تو کبھی جو ہے پانی کی بوتلوں پہ اور کبھی ملاقات پہ آ کے کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن عوام نے ان کو مسترد کر دیا، کوئی بات مانتے ہی نہیں ہے۔ بیانیہ عمران خان کا چل رہا ہے، آپ بھی اس پہ شو کر رہی ہیں، پورا ٹی وی عمران خان پہ چلتا ہے، ان پہ تو نہیں چل رہا۔ آپ ایک دن عمران خان کو کہیں گے اسٹیٹمنٹ نہ دیں، آپ ٹی وی چلا کے دکھا دیں مجھے، ہی از دی مین۔
ہی از دی مین جس کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے، اور آپ لوگ بھی کھڑے ہیں، آپ کے سارا پروگرام اس پہ چلتا ہے، اخبار، سوشل میڈیا ہر چیز تو عمران خان میں چل رہا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے کہا جائے کہ جی آپ کو کچھ نہیں ملے گا؟ آل رائٹ، ازما بخاری صاحبہ، ٹیلی ویژن عمران خان کی بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا عمران خان کی بات کر رہا ہے، یہ بات جو درانی صاحب کی ہے 100% غلط بھی نہیں ہے، کافی حد تک ٹھیک بھی ہے. آپ لوگ کون ہیں؟ خام خواہ آپ لوگ کا نہ بیانیہ چل رہا ہے، نہ آپ لوگ کی بات چل رہی ہے، اور آپ کی تو حکومت بھی پھنس پھنس کے چل رہی ہے. دیکھیں پہلے تو ہی کر لیتے ہیں، ظاہر ایک ہی ہوتا ہے، اور جو کرنے والا اور ہٹلر جو ہے تعلیمات میں چلنے والا ہوتا ہے، اور ہمارے میڈیا کے اندر تو ظاہر ہے جو فٹ ہوتا ہے، جس نے چلاؤ گھروں کی بات ہے، سنسنی پھیلانی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور ہماری تکلیف کا باعث ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کو تو اس سے بھی غرض نہیں تھا، سیلاب آیا یہ تب بھی سیاست کر رہے تھے. اب یہ بیانیہ جو لے کے چل رہے ہیں، ابھی آڈیو کے بعد بھی ان کو بیانیے کے اوپر بات کرتے ہوئے ذرا سی لاج نہیں آتی کہ آپ نے جو پلے کرنا تھا نا، جو آپ پلے کر رہے تھے اس ملک کے ساتھ، وہ دیکھ لیا، وہ سن لیا لوگوں نے، اور ابھی آپ کو بہت جلد جو کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس سائفر پہ جواب دینا ہے. پھر اب وہ ہے جو سائفر گم ہو گیا ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ سائفر جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں، وہ حقیقت مان رہے. ہم نے کب کہا تھا سائفر نہیں ہے، لیکن اب وہ سائفر گم ہو گیا ہے. اب عمران خان صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں جن کو دیا ہو کہ چلو بیٹے اس سے ذرا جہاز بنا کے کھیل لو، پھر تھوڑی دیر بعد واپس کر دینا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ سائفر گیا کہاں؟ یہ سائفر عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا. پہلی بات. بیانیہ دوسرا انہوں نے بنایا وہ حقیقی آزادی کا، مطلب پھر وہی بات ہے، ایک طرف آپ لوبیسٹ بھرتی کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کو دے رہے ہیں. وہ منتری اور افتخار درانی صاحب سگنیٹری ہیں بائی دا وے ایک لابی فرم کو جو ہے وہ کرنے کے لیے کہ ہماری ذرا پلیز جو ہے ہماری ان کے ساتھ ہیلو ہائی کرا دو. وہ کیونکہ میں فون نہیں کرتا تھا بائیڈن جو ہے پورے دورے حکومت کے اندر. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں، آپ سیکورٹی پہ فون کر رہے ہیں، گھر پہ کھانوں پہ بلا رہے ہیں، آپ ان سے مل رہے ہیں، لیکن حقیقی آزادی کا بیانیہ ہے. تو یہ بیانیہ فولز کے لیے تو ہو سکتا ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہو سکتا. اور نہ عام آدمی اس سے کنسرنڈ ہے. عام آدمی اس سے کنسرنڈ ہے کہ اس کی زندگی میں بہتری کیسے آئے گی. عام آدمی اس بات سے کنسرنڈ ہے کہ جو کھڈا کھود کے گئے تھے، جس میں ہم سب کو پھینک کے دفن کر کے گئے تھے، اس سے ہم نے باہر کیسے نکلنا ہے. تو بیانیہ جو ہے اس کی تو بات کریں نہ کریں. اور آخری بات ٹوٹ پھوٹ کی بات کرے تھے تو مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی مجھے، جن کی اپنی پارٹی میں 10 دفعہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، ہمارے اوپر ساری کوششوں کے باوجود ایک بندہ ایک ورکر نہیں آپ توڑ سکے. آپ کے تو بھائی لمبی لائن لگی ہوئی ہے ایم این اے کی، ایم پی ایس کے بھی ٹوٹ پھوٹ کی. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کی بات جو ہے یہ نہ کیا کرے، اچھی نہیں لگتی، اس پہ ہنسی آ جاتی ہے. ہم چلیے بیانیے کی بات بھی کتنی کرنی چاہیے بھائی. میں تو حبیب اکرم کیونکہ آن فیلڈ ہیں تو میں ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاؤں گی. ہمارے ساتھ وہ بنے میں درانی صاحب آپ بھی سن لیجئے، ازما صاحبہ آپ بھی سن لیجئے. حبیب سب سے پہلے تو بیکاز آپ آن فیلڈ ہیں، آئی ریئلی ریسپیکٹ یو فار دیٹ کہ آپ ابھی بھی اتنے اسٹیبلش ہونے کے باوجود بھی فیلڈ میں جاتے ہیں. یہ جو بیانیہ ہے جس طرح درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ہی چل رہا ہے، اور اگر واقعی میں ایسا ہی ہے تو صرف کیا بیانیے کے بلبوتے کے اوپر یا پاپولیرٹی کے بلبوتے کے اوپر اگلی حکومت کا فیصلہ ہو جاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آخری چیز جو میں جاننا چاہوں گی، اگر یہ سب کچھ بیانیے اور پاپولیرٹی کے بیس کے اوپر ہے تو پھر وہ ملاقات کیوں کرنی پڑی ایوان صدر کے اندر جس کا صرف اور صرف تانے سہنے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے؟ جی حبیب. مجھے اوکے آئی تھنک سو وی لاسٹ دی کانٹیکٹ. جی ازما. جی ازما. یہ ہے بیانیے کے اوپر ہی کہ جس بات کو پھر اب ان کو پتہ پرابلم یہ ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں ہم پینک میں ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آتا. ان کے لیڈر صاحب فرما دیتے ہیں ان کو اس کو پھر کرنا کیا ہے. ان کے اپنے لیڈر نے کہا ملاقات کے بارے میں کہ میں نہ بتا سکتا ہوں نہ چھپا سکتا ہوں، اور ملاقات کے بارے میں باتیں یہ لوگ باہر لے کے آئے، ہم نے نہیں کہا، ہمیں ان کی ملاقات سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب ابھی کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہوتا. اوکے حبیب اکرم صاحب آن فیلڈ کے ساتھ ساتھ آن ویل بھی ہیں، ذرا ان کو سن لیتے ہیں. ازما آئی ہیو اے سپلیمنٹری کوسچن فار یو آلسو جو کہ میں حبیب صاحب کی اوپینین کے بعد جانوں گی. جی حبیب اکرم صاحب، آئی ہوپ کہ آپ نے سوال سنا ہوگا. جہاں تک جی بالکل میں نے سن لیا ہے. وینس سلیم صاحبہ، جہاں تک بیانیے کا معاملہ ہے تو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہرحال عمران خان اپنے بیانیے کو ایک ایسا رنگ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو لوگوں کی سوچ پر چڑھ گیا ہے.
آپ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں, آپ اس کو استدلال کے بغیر قرار دے سکتے ہیں, آپ اس کو حقیقت کے بغیر بھی قرار دے سکتے ہیں, لیکن سب ہمارا در یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر اس کا رنگ چڑھا ہوا ہے, لوگ اسی انداز میں سوچ رہے ہیں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ملاقات انہوں نے کی اور ایسی ملاقات کی جس کے تانے سہنے پڑ رہے ہیں, تو بینش صاحبہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاپولیرٹی حکومت میں آنے کا ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر بہرحال وہ ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن اور دستور میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے خاص ماحول میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی جس بھی شخص نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے اس نے بھارت سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے ساتھ آپ یہ بات دیکھیے کہ عمران خان نے اس میں جو انفرادیت پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات صرف کمروں میں نہیں کر رہے, بلکہ برسر جلسہ بھی کر رہے ہیں, برسر پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, اپنے انٹرویوز کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, اپنے بیانات کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. وہ ان لفظوں کو چباتے نہیں ہیں کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ مجبوری ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جلسوں کے اندر وہ الزام بھی لگاتے ہیں, جلسوں کے اندر ہی وہ مذاکرات کی دعوت بھی دیتے ہیں, جلسوں کے اندر وہ افراد کا نام لینے سے گریز بھی کرتے ہیں, جلسوں کے اندر پاکستان کی فوج کی ضروریات کو اور اس کی ضرورت کو پاکستان کے سٹرکچر کے اندر وہ واضح لفظوں میں بیان بھی کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے اپنے ماضی کے تعلق پہ نہ وہ کوئی شرمندہ ہے, اور موجودہ تعلق پہ وہ احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان جو کچھ بھی ہے آئیے ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے. تو لہٰذا ایک ایسا سیاسی بیانیہ جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو, تمام چیزیں باہر نظر آ رہی ہو اور اس کا ہر جز دوسرے جز سے پیوست ہو, تو دراصل اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے, اور اس کی روشنی میں سارے سوالات کے جواب دے دیے جائیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نیریٹو کی روشنی میں سارے سوالات کے جواب نہیں دیے جا سکتے. اگر ہم ان کا آج کل دیکھیں تو پھر وہ نیریٹو کہ فلاں تم کو جواب دینا پڑے گا, فلاں آپ کو آرٹیکل 6 فیس کرنا پڑے گا, جلسوں میں یہ بات ہوئی تھی, تو پھر آج وہ واپس کیسے ہو رہی ہے, آج اس طرح کے سوالات پہ گریز کیسے کیا جاتا ہے. تو لہٰذا استدلال کے اندر جو یہ خامی پیدا ہو گئی مسلم لیگ نون کی. آل رائٹ, ٹھیک ہے حبیب, مجھے ابھی کے لیے آپ کا پوائنٹ مل گیا, میرے ساتھ بنے رہیے. ایک تو بیانیے کی جنگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیکس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ آ رہی ہیں. افتخار درانی صاحب جو ہیکر ہے اس نے پہلے آڈیو لیکس کی اور اس کے بعد اب وہ خبریں بھی لیک کر رہا ہے, وہ خبریں دے رہا ہے. بشیر میمن صاحب جو کہ DG FIA رہے ہیں سابق, ان کے حوالے سے انہوں نے خبر دی. آپ پہلے خود سن لیجئے کہ بشیر میمن صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر میں اس کے اوپر آپ سے جواب لوں گی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے افتخار درانی صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر آفس, بنی گالا, عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں. آپ اس کے بارے میں بہت اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. جی سنوائیے, جی بشیر میمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں. منسٹر آفس میں ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے آفس میں, دوسرے اعظم خان صاحب مریم نواز صاحبہ کے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک انتہائی غلیظ قسم کی کوئی لفظ ان کے لیے استعمال کیا. تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے میں وہاں پہ تھوڑا سا شاؤٹ کرنے لگا اور میں اس کو ذرا تمیز سکھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے نا باتھ روم میں لے, باتھ روم کو اس نے دروازہ بند کیا اور اس نے کہا سر خدا کے واسطے کیا کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کو اس طرح کرتے. وہ میں نے کہا یار پرائم منسٹر کو یہ حق ہے جس کو چاہے گالی. جی افتخار درانی صاحب, آپ نے سنا ان کو, دو چیزیں ہیں, غلیظ زبان کا استعمال, پھر اس طریقے سے ٹارچر کرنا کہ باتھ روم میں لے جا کر کے بند کر دینا. اس طرح سے تو جمہوریت میں نہیں ہوتا, اس جمہوریت میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو جمہوریت ہمیں پاکستان تحریک انصاف بتاتی ہے. ٹاٹو والے اسکولوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. درانی صاحب کی ہو گیا جے, کی کر رہے ہو تسی؟ اچھا جی, یہ جو لیکس ہے نا اس کے اوپر مجھے اگر آپ 2 منٹ دیں میں ذرا ایکسپلین کر دوں. جی جی. ایک لیک وہ ہے جو کہ 8 GB ڈیٹا چوری ہوا ہے پاکستان سے 100 گھنٹوں سے زیادہ. یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے جو کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہائیسٹ آفس آف پاکستان سے ہوا ہے, اور جس میں انفارچونیٹلی بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا, اور میرا خیال یہ تھا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کو سیک کر دیا جائے گا کیونکہ داخلی صورتحال ہو گئی ہے. 8 GB ڈیٹا چوری ہونا کسی ملک کا وہ کسی حملے سے کام نہیں ہے, اور انہوں نے ان کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے. اچھا, جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا, IB جو ہے جو رسپانسبل ہے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی, سائبر سیکیورٹی اینڈ ادر سیکیورٹی PM آفس کی, وہ اس کا لیبس ہے, وہ اس میں ممبر ہیں.
آج ایک بڑا عجیب سا مذاکرہ خیز سے دوبارہ اجلاس ہوا اور میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا ہوا اور میرا بڑا اس کے اوپر سیریس کنسرن ہے ایز اے شہری آف پاکستان. امریکہ نے $21 ٹریلین خرچے تھے 9/11 کے بعد، جس میں سے 70% ابھی اکرم صاحب جو ہے اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے یہ منجے ہوئے صحافی ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں اور تحقیق بھی کرتے ہیں، سائبر سیکیورٹی پہ تھا. اس ملک کے خداداد میں 8 GB ڈیٹا چوری ہو گیا. اچھا، ایک یہ ہے، یہ گفتگو کم علم لوگوں کے لیے نہیں ہے، جن کو تھوڑی سی بہت سمجھ ہے پروسیس کی، اداروں کی، دفاتر کی، پروسیجرز کی، رولز کی، ان کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نیکسٹ پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ ہے جو آڈیو لیکس پرائم منسٹر آفس نے خود کی ہیں. پہلے ان کے جو میڈیا کوآرڈینیٹر تھے پرائم منسٹر کے، ان کا نام ہے شہباز، ان کے اکاؤنٹ سے یہ پہلی آڈیو لیک کی گئی، جو کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے دوران جو ہے گفتگو کے جو ہے ریلیز کی گئی ہے، جو کہ بیسیکلی جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائلیشن ہے. اچھا، میرا خیال یہ تھا کہ آج جب کمیٹی ہوگی اس کمیٹی میں ان کو بھی پروڈیوس کیا جائے گا، پرنسپل سیکرٹری بھی جائیں گے اور یہ بھی جائیں گے کہ کیسے آڈیو لیک ہوئی ہیں. دوسرا، آڈیو لیک کی گئی 2 صحافیوں کے تھرو. وہ صحافی ایک دی نیوز سے کام کرتے ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، بینش آپ بھی سمجھیں اس چیز کو، یہ ایک سموک سکرین کریٹ کی گئی ہے. اچھا، تیسرا آ گیا ہیکر آ گیا جس کو PM آفس فیڈ کر رہا ہے. یہ کوئی لیک نہیں ہے، یہ من پسند خبریں ہیں جو کہ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، وہ لیک ہو گئی ہیں. 2 آڈیو نے لیک کی، دونوں میں یہ مرتکب ہیں سیکرٹ ایکٹ کے. ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ کیس ہونا چاہیے فار ریلیزنگ پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر کی ریلیز کرنا فرام پرائم منسٹر آفس. یہ ایک جرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سموک سکرین کریٹ کی آپ نے 2 چیزوں پہ. ایک وہ جو کہ واردات پاکستان میں ہو رہی تھی جس میں مریم ایکوٹ ہو گئی، اس کے بعد یہ آ گیا اسحاق ڈار واپس آ گئے، یہ اس کو سموک سکرین تھا. ساتھ اس 8 GB ڈیٹا کا تھا. 8 GB یہ جو ہے نا کائنیٹک وارفیئر، سائبر وارفیئر اس کا ایک حصہ ہے. ابھی جب 21ویں صدی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے، دشمن جو آپ پہ حملہ کرتا ہے، یہ پرانے زمانے میں کنونشنل وارفیئر میں سگنل ایکوپمنٹ پہ ہوتا تھا. اب یہ ماڈرن وارفیئر میں آپ کی ڈیٹا کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس کو سموک سکرین کرنے کے لیے انہوں نے یہ ریلیز کر دی تاکہ لوگوں کی گفتگو ادھر چلی جائے. عمران خان نے کیا کہہ دیا، عمران خان کی پرنسپل کمیٹی بن گئی. درانی صاحب انہوں نے غلط کام کر دیا، کمیٹی بن گئی، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ہو گئی. مجھے وہ بشیر میمن صاحب کا تو بتا دیں کہ ان کا کیا کرنا ہے، اس حوالے سے کیا کرنا ہے، مجھے ویری کوئکلی بتا دیں کیونکہ مجھے بریک کے لیے جانا ہے. آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دیٹ آنسر. میرے بشیر میمن صاحب کے وہ میں نے دیکھا ہے جب یہ PM آفس آیا کرتے تھے. PM آفس کے 6 فلور ہیں. یہ بڑی انہوں نے کوئی مذاکرہ خیز بات کی ہے کہ PM آفس میں جو ہے، PM آفس کے جو سیکریٹریٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے واش روم کے لیے لے جانے کے لیے بھی آپ کو تقریباً 20 گز چل کے جانا پڑتا ہے. اور ایک DG کو ایک بندہ ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گیا. یار کو خدا کا خوف کریں، کچھ سچ مطلب آپ کے اگر ذاتی ہے تو وہ غلط بول رہے ہیں تو آپ قانونی کارروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر آپ کو لگتا ہے تو. میں نے ایک سرکاری ملازم جس کی جو ہے پینشن لگی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ کرنی چاہیے ان کے اوپر. میرا ذاتی رائے ہے جب ایسا کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہمارے ڈیفیمیشن لاز بھی بڑے ویک ہیں. ایسے جھوٹ کو جس طرح کہ یہ نون لیگ والے بولتے ہیں، ان کو تو عدالت میں ہونا چاہیے. نون لیگ کا موقف جانیں گے، پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے. نون لیگ کا موقف جانیں گے. مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے، واپس آئیں گے سیدھی بات کے اندر. سیدھی بات کر دیں گا، سلسلہ جاری رہے گا. ول بی بیک. بریک کے بعد خوش آمدید جی. آج سیدھی بات زون میں جی عظمہ بخاری صاحبہ، افتخار دورانی صاحب اور حبیب اکرم صاحب. عظمہ بخاری صاحبہ، آپ لوگ کب تک کمیٹی کھیلتے رہیں گے؟ لیکس کے معاملے کے اوپر بھی کمیٹی بن گئی. مجھے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ 12 ربیع الاول کے بعد وچ از سم ویئر اراؤنڈ 15-16 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دینی ہے. آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جانا ہے. ہمارے بھی رانا ثناء اللہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بسم اللہ کریں، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں ڈیٹ دے دیں. اب 2 باتیں مجھے پہلے رسپونڈ کرنی ہے حبیب اکرم صاحب کی بات پہ. حبیب اکرم صاحب ظاہر ہے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، لیکن وہ کچھ چیزیں بھول گئے جو میں سمجھتی ہوں کہ ضرور یاد کرانی جو ہے وہ چاہیے، کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے جو ہے نیوٹرل کو گالی بنایا، کس طرح سے ٹرینڈ چلائے گئے باقاعدہ نام لے کر، کردار کشی کی گئی، جوتے مارے گئے جو ہے وہ تصویروں کے اوپر، اور ایک مطلب لمبی جو ہے وہ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف کہ وہ کتنے
जो है वो एहतराम में रहते थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बाय द वे का ओहदा है, उसके साथ वो रोज़ आज क्या करते हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि जड़ा अगों पै जाए फिर बह जाओ, ये वो करते हैं। अब आ जाते हैं दुरानी साहब की 2-3 बातों पे। बड़ी मज़े की बात यह है कि मैं भी खैर मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ या उनसे बात कर रही हूँ जिनको अल्लाह ताला ने अभी दिमाग और अकल दिया हुआ है, और जिनके लिए वो लिखा नहीं कुरान पाक में है कि जिनकी अकल पे पर्दे डाल दिए जाएंगे, उनके लिए बात नहीं कर रही, मैं पब्लिक के लिए बात कर रही हूँ। और वो ये है कि बदर शहबाज जो है, जो कोऑर्डिनेटर था, उसने 20 मिनट बाद जो है वो लगाई, और इसका ऑलरेडी जो है वो ट्वीट भी कर चुका है, और उसका ऑलरेडी क्लिप भी मौजूद है। लेकिन ये है कि वो झूठ के ऊपर, एक प्रोपेगेंडे के ऊपर एक वो इन्होंने स्टोरी जो है वो करनी होती है। भाई ठीक है, लीक्स बहुत बड़ा पता नहीं गुनाह हो गया, बाय द वे इन्हीं के दौर में लगा होगा कुछ, हमारे दौर, हम तो अभी आए थे ना, ये तो इन्हीं के दौर की जो पुरानी कारस्तानी है उसको तो चले, हमें तो जो आपने सजा देनी है काले खूह में फेंकना है, फेंक लीजिएगा। मुझे ये बता दो कि साइफर के अंदर मिनट्स के अंदर चेंज करके कौन सी उबुलवतनी की है आपने? वो नेशनल जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है, वो क्लॉज 3 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी सजा 14 साल कैद है। उसके बाद आपने उसके साथ खेलने की कोशिश की, आपने एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की, ये वुलवतनी है। इसकी नेशनल सीक्रेट एक्ट में कोई जो एक वजीर आजम होते हुए जिसने पाकिस्तान के मफादात को स्टेक पे लगाया, ये कौन सी वुलवतनी है? इसका जवाब देना है। फिर तीसरी बात यह है कि आप अमेरिका का नाम नहीं लेना, प्लीज मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना सुनूं। वो जो डट के खड़ा रहता है ना इनका कप्तान, ये है उनकी बहादुरी की असलियत जो है वो पूरी दुनिया ने सुनी। इसके ऊपर 2 तरह की तहकीकात हो रही हैं बिनेश। एक तो ये कौन सी डिवाइस थी, ये किस तरह से हुआ, ये सब इसके ऊपर जो है आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, और वज़ीर आज़म हाउस को जो है वो सिक्योर करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ये साइफर के साथ खेल खेला है ना, एक्चुअली साइफर के साथ नहीं खेला, पाकिस्तान के साथ खेला है। एक तरफ हम अमरीकी हायर कर रहे थे, एक तरफ हम अमेरिका के जो है वो गिट्टे गोडे पकड़ के बैठे हुए थे, दूसरी तरफ आप एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा कर रहे थे, तमाशा कर रहे थे, वो भी झूठ था। इनके साथ बाइडेन क्यों बात करता? क्योंकि आपने झूठ बोला। आपने कहा हमसे अड्डे मांगे थे, एब्सोल्युटली नॉट, हमने नहीं दिए। उन्होंने कहा कहाँ मांगे थे आपसे अड्डे? मोहित यूसुफ को आके कहलवाना पड़ा, उससे उन्होंने कहलवाया कि कहो कि हमने अड्डे नहीं मांगे थे, आपने झूठ बोला, फिर भी एब्सोल्युटली नॉट। इनका है झूठ, मुनाफकत और 2 नंबरी का एक चूरन है। वो जितने लोगों के दिमाग पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं उनके तो बिकता होगा। मैं अभी बकर साहब की इस बात से भी एग्री नहीं करती कि लोग ये बाय कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों से मैं मिली जो ये बाय कर चुके थे, लेकिन इस ऑडियो के बाद उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि ये शख्स इतना बड़ा झूठा है और इसने हमें झूठ के पीछे लगाया। सो ये इस पाकिस्तान के अंदर और अल्लाह ने दिमाग रखने वाले लोग दिए हुए हैं, तो उनकी बात हो रही है। जो जिनके दिमाग अल्लाह ने माऊफ कर दिए हैं वो तो फिर कर दिए हैं, और उसके बारे में तो फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो तो अल्लाह हिदायत दे दे तो दे दे। ठीक है, हबीब अकरम को ले लेते हैं। आपने 2-3 दफ़ा उनका जिक्र किया। हबीब अकरम साहब, एक तो ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, और ये लीक्स के मामले के ऊपर सिर्फ कमेटी ही हुकूमत की तरफ से खेली जा रहा है। आपको लग रहा है कि किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक ये कमेटी पहुंचेगी? देखिए बीनेश साहबा, मैं ये समझता हूँ कि जो लीक्स हुई है, ये ऑडियो लीक्स तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से हुई। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है। तो सबसे पहले तो ये तहकीक और तफ्तीश जो है वो वहां से शुरू होगी। और दूसरी बात है, ये सामने आई है तो ये जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ तो उसके बाद से आई है। तो क्या ये लीक्स जो है इनके दौर में कहीं ऐसा तो नहीं, खुदा न खास्ता पॉलिटिकल मकासद के लिए कोई डिलिबरेटली कोई ऐसा एक्ट किया गया हो जिसके तहत कोई लीक्स और जो रिकॉर्ड है वो लोगों के सामने लाया जा रहा हो? तो ये एक जो तफ्तीश है असल, अगर तो इसमें ये करना है कि आपने सिर्फ किसी को फिक्स करना है, फ्रेम करना है, जैसा कि इस कमेटी की साख्त बता रही है कि इसमें तमाम वो पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं जो दरअसल एंटी यूँ कहिए कि एक इनकी अपनी चूँकि एक पॉलिटिकल लीनिंग मौजूद है, मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से उनकी पॉलिटिकल लिंकेजेस मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में तफ्तीश के ऊपर एतमाद का इजहार करना बड़ा मुश्किल काम होगा किसी के लिए भी। तो लिहाजा अगर वो उन्होंने फ्रेम करना है किसी को तो वो भी पता चल जाएगा, और आगे चल के अगर उनके अंदर कोई मोल ऐसा है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तो वो भी सामने आ जाएगा। और इसके साथ देखिए, जहाँ तक साइफर का मामला है, बीनेश के बारे में मेरी एक
پاکستان کے اندر ایسے سائفر روٹین کا کام ہے کہ پاکستان ٹھیک کے ہے اندر آتے ہیں. حبیب تھوڑی سی ڈسٹورشن ہو رہی ہے آپ کی وائس میں, تھوڑی ڈسٹورشن ہو رہی ہے. ڈو آئی ہیو ٹائم؟ میں افتخار درانی صاحب کے پاس چلی جاؤں؟ آل رائٹ, لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے. درانی صاحب آپ کے لیے کچھ ہے خاص, آپ کو دکھانے کے لیے بھی اور آپ سے پوچھنے کے لیے بھی. میرے ساتھ بنے رہیے گا. ول بی بیک آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. جی افتخار درانی صاحب, آپ کی سیدھی بات زون میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو ایک فوٹیج دکھانا چاہتی ہوں, اور آئی ول بی مور دین ویلکم کہ اگر آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں, کیونکہ عمران خان صاحب آتے ہیں. سر چلائیے گا فوٹیج. عمران خان صاحب ہیں, ان کے آس پاس ظاہر سی بات ہے لوگ ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں جو ان سے ساؤنڈ بائٹ لینا چاہتے ہیں, ان کا پرسنل سیکیورٹی گارڈ بھی ہے. جیسے ہی متی اللہ جان صاحب, یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, صحافت کا بڑا نام ہے, بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ رپورٹر ہیں, خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہر جگہ عمران خان صاحب کو کور کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو چاہے مرضی پولیٹیشنز کا آگے سے ایٹیٹیوڈ ہو. متی اللہ جان صاحب شاید ایک سارٹ کی تلاش میں عمران خان صاحب کے پاس آنا چاہتے ہیں. پاس آتے ہیں, پیچھے سے گارڈ جو ہے ان کے, جو پیچھے شخص کھڑا ہے, ان کے کان میں کہتے ہیں کہ متی اللہ جان میرے پیچھے ہے, اور جیسے ہی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ متی اللہ جان ہے تو دھکا مارا جاتا ہے متی اللہ جان کو ڈیلیبریٹلی. یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, یہ فوٹیج چل رہی ہے. مجھے صرف اور صرف آپ سے پوچھنا ہے کہ عمران خان صاحب کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ لوگ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, سخت سوالوں میں یقین رکھتے ہیں, ان کا جواب دینے میں بھی یقین رکھتے ہیں, تو پھر متی اللہ جان کو اس طرح سے دھکا کیوں؟ اگر ساؤنڈ بائٹ نہیں دینا تھا سیدھی طرح کہہ دیتے ہم نے بات نہیں کرنی. اس طرح کا سلوک کیوں ایک جرنلسٹ کے ساتھ؟ جی افتخار صاحب. دیکھیں میرا خیال ہے کہ متی اللہ جان صاحب کو تو انہوں نے ساؤنڈ بائٹ دیا ہوا ہے, پہلے بھی انہوں نے کوسچن پوچھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ فوٹیج کیوں دکھائی ہے, کیونکہ دیکھیں آڈیو لیکس تو ان کی بھی ہوئی ہیں, اور وہ آڈیو لیکس وہ تھی کہ جو کہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ لوگ ان کے آپ استعفے منظور کر لیں. مریم بتا رہی ہیں شہباز شریف کو آپ نے گفتگو نہیں کی. اسی جگہ پہ متی اللہ جان صاحب نے پوچھا ہوا ہے. میں عمران خان صاحب میڈیا ہینڈل کرتا رہا ہوں بہت عرصے تک, جی ٹھیک ہے جی. وہ واحد شخص ہے پاکستان میں جو آج تک کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھ سے سوال کیا پوچھا جائے گا. نہ جو ظاہراً ہے وہ باطن ہے, جو ٹی وی کے سامنے ہے وہ بعد میں بھی ہے, جو میرے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہے. اللہ میاں نے اس لیے اس کو اتنا عروج دیا ہوا ہے. یہ جو اتنا بڑا عروج ہے, 52 سال کا سٹارڈم جو ہے وہ کسی سٹار کو نہیں ملتا. 1970 سے 52 سال آپ دائیں بائیں دیکھیں دنیا میں اتنا سٹارڈم کو, اللہ میاں کو کوئی چیز پسند ہوگی نا اس کی. یہ وہ عاجزی ہے, اس کی صفائی ہے, نیک نیتی ہے, مخلصی ہے, جس کی وجہ سے آپ ہالی ووڈ سے لے کے بالی ووڈ سے لے کے تمام آپ جتنے بھی سیاستدان ہیں 52 سال سٹارڈم کسی نے دیکھی ہوئی. یہ بندہ مسلسل سٹارڈم دیکھ رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہیں. آج میرا آپ کا کسی کا بیانیہ نہیں سنا جا رہا. ہم نے 56 جلسے کیے ہیں 3 ماہ میں اور کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کی بات ہے. عمران خان کو کیا اعتراض ہے؟ متی اللہ جان پوچھ لے یا بین سلیم پوچھ لے یا افتخار درانی یا حبیب اکرم پوچھ لے, انہوں نے جواب وہی دینا جو بعد میں دیں گے, جو سامنے دیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے بینش, میں آپ کو یہ سمجھاؤں. دیکھیں ہر چینل کا اپنا جو ہے نا ایک ایجنڈا ہے, ہر چینل کی اپنی ایک اینکر کی اپنا ایک ایجنڈا ہے, ہر ایک بندہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں جو گفتگو ہے اس وقت, جو میں ابھی آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا, ہمارے ہاں گفتگو کی نا تعمیری نہیں ہے. بائی دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے شو سے کچھ نکلا نہیں ہے. میں نے آپ نے فردر ایک اسٹریٹجی ہے جو ہم کلاس میں پڑھاتا ہوں, اسے کہتے ہیں میڈیا کی ABC, ایوائڈ, بائی پاس اور کنفیوز. آپ ایکچولی لوگوں کو فردر کنفیوز کر دیتے ہیں جب آپ پوزیشن وہ نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ کو چاہیے تھا پروگرام, میں سجیسٹ کروں گا, حبیب اکرم صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں, میں اس چیز کا اپرچونٹی لوں گا. ایک منٹ درانی صاحب, بالکل آپ اپرچونٹی بالکل لیجئے گا, لیکن میں ضرور کہہ دوں کہ جو تعمیری گفتگو ہے وہ ہمارے لیڈران اور سیاستدان بھی تو نہیں کرتے نا. اب خان صاحب جو جلسے میں بات کریں گے میں وہی پوچھوں گی, جو لیکس آ رہی ہیں درانی صاحب میں وہی پوچھوں گی, آپ کی سجیشن سر آنکھوں پر آپ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں میں تو وہی پوچھوں گی نا. میں اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کا شو کر رہی ہوں, میں گھر سے کیسے لے کر آؤں اسٹوری؟ ایسا نہیں, دیکھیں آپ کے پاس 2 لیکس آئی ہیں, میں نے آپ کو دوسری لیک بتائی ہے جس کے اوپر ڈیمنگ ایویڈنس ہے کہ جی وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ استعفے وہ منظور کیے جو لیک میں آئے ہوئے ہیں. سو آپ کمپیریزن بیلنس کر لیتے ہوتے ہیں نا, تاکہ عوام کے اعتماد بھی آ جائے کہ یار یہ گفتگو جو ہے
کسی موقع ایجنڈا دیجیے پہ ذرا نہیں please. ہے، یہ گفتگو جو ہے میرے لیے ہاں، کر رہے ہیں لیکن تاکہ درانی میں صاحب کر رہا آپ ہوں. آپ اگر کو آپ ان دیکھیں کو نا، کورٹ میں لے کر میں جائیں آپ گے کو نا، بتاتا یہ ہوں. زیادہ متعلقہ فارم ہے. میرا ایکچولی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آئی ایم ریئلی سوری درانی صاحب. تھینک یو ویری مچ. تینوں پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جوائن کرنے کے لیے. اور اب سے تھوڑی دیر میں ہیڈ لائن بریک کے بعد آپ دیکھیں گے خصوصی طور پر سیلاب کے اوپر ہمارا پروگرام پکار پاکستانیوں کی آواز فرید رئیس کے ساتھ. دیکھنا مت بھولیے گا اور میں آپ سے اگلے ہفتے ملاقات کروں گی. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.